میرا شوہر میری بہت خدمت کرتا تھا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ میں بیٹا پیدا کرنے والی ہوں۔ لیکن ایک دن دیورانی بولی، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ میں نے فوراً دیورانی کو کہا کہ میرا شوہر میری اتنی خدمت کرتا ہے کہ میں گہری نیند سو جاتی ہوں۔ تو دیورانی بولی، آج لازمی وضو کر کے سونا۔ میں نے رات سونے سے پہلے وضو کر لیا، لیکن آج نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ مگر تھوڑی دیر بعد ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب دیکھا کہ شوہر… میرا نام جویریہ ہے اور پیشے کے اعتبار سے میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں۔ میری عمر 25 سال ہے اور میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ پیسے کی میں نے کبھی کمی نہیں دیکھی اپنے گھر میں۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں ڈاکٹر تھیں اور میرے ماں باپ کا ارادہ تھا کہ میں بھی مستقبل میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنوں، مگر مجھے سائیکیٹرسٹ بننے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ میں شروع دن سے ہی انسانی نفسیات کو لے کر تجسس کا شکار رہا کرتی تھی، اس لیے اس پیشے کی طرف آنا قدرتی رجحان تھا اور میں بہت شوق سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ میں گورنمنٹ ہسپتال میں کام کرتی تھی اور شام میں اپنا ایک پرائیویٹ کلینک کھول رکھا تھا۔ میرے مریض زیادہ تر امیر کبیر لوگ ہوتے تھے جو ڈپریشن کا شکار رہا کرتے تھے، جن کو دولت کی فروانی سے کوئی سکون نہیں ملتا تھا اور آخر ڈپریشن کے مریض بن کر میرے جیسے سائیکیٹرسٹ کے پاس اپنے دل کا حال کہنے آ جاتے تھے۔ میری زندگی سکون میں گزر رہی تھی کیونکہ اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی اور دکھی انسانیت کی خدمت بھی ہو جاتی تھی۔ بابا چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے، اب مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے فیصلے کا اختیار میں نے بابا کو دے دیا۔ جس دن میری منگنی تھی اس دن میں نے اسپتال سے آدھی چھٹی لی تھی اور میں بڑی تیزی سے گھر جانے کے لیے گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک ایک عورت یکدم میرے سامنے آ گئی اور گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میں ہڑبڑا کر باہر نکلی۔ اس عورت کو ٹانگ پر چوٹ آئی تھی اور بازو پر بھی معمولی سی خراشیں آئی تھیں۔ میرا گھر قریب ہی تھا، اس لیے میں اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ہی گھر لے آئی۔ میری بہن نے اس کی ڈریسنگ کی اور اس کو پین کلر وغیرہ دی۔ جانے وہ کون تھی اور اس کو کہاں جانا تھا۔ میں اور میری بہنیں فٹافٹ تیار ہو کر لان میں رسم کے لیے چلی گئیں۔ میرا خیال تھا کہ جب تک ہم واپس آئیں گے وہ چلی گئی ہوگی، مگر جب ہم سب گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ لاؤنج میں سو رہی تھی۔ اماں نے ناگواری سے اسے اٹھایا اور کہا، چلو بی بی، اب تمہاری پٹی وٹی ہو گئی، اب تم گھر کو جاؤ۔ تو بیچاری اٹھی اور جانے کے لیے قدم بڑھایا تو وہیں گر گئی۔ شاید اس کے پیر پر زیادہ ہی چوٹ لگ چکی تھی۔ میں اسے اپنے کلینک میں لے گئی، اس کے پیر کا مساج کیا اور اس کو کچھ پیسے بھی دیے۔ وہ اس ساری کارروائی کے دوران خاموش رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ اسے اس کے گھر چھوڑائے، اسے میری وجہ سے چوٹ لگی تھی اور میرا حق بنتا تھا کہ اس کو اچھے سے دے دلا کر رخصت کروں۔ میں نے وہی کیا جس پر امی کو غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال ان کو تسلی کروا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے منگیتر کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں اسے زیادہ نہیں جانتی تھی، بابا کے کوئی دوست وغیرہ کی فیملی سے تھا وہ۔ میں نے اسے آج پہلی بار دیکھا تھا اور دیکھنے میں وہ ایک شریف آدمی نظر آتا تھا، اس لیے مجھے امی اور بابا کی پسند پر راضی ہونا پڑا۔ میری شادی 2 ماہ بعد طے پائی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد کی بات تھی جب میں نے ہسپتال میں اسی عورت کو دیکھا جس کا میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ وہاں دوائی لینے آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا کر اس کا حال چال پوچھا اور خود دوائی لے کر دی۔ وہ 1 ہفتے تک لگاتار آتی رہی تھی اور میری اس سے بڑی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی۔ پھر اس نے آنا چھوڑ دیا اور میں بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ شادی سے پہلے 1-2 بار میری اپنے منگیتر سے ملاقات ہوئی اور میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ اچھا تھا یا پھر شاید بننے کی کوشش کر رہا تھا، میں سمجھ نہ پائی۔ گھر آ کر ماں کو بتایا تو وہ کہنے لگی، خواہ فضول میں شک نہ کرو اس پر، وہ سارا خاندان ہی انتہائی نیک اور شریف ہے۔ میں نے بھی اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ پتہ نہیں کیوں لڑکیوں کو شادی کے نام پر جو خوشی ہوتی ہے وہ مجھ میں کہیں نہیں تھی۔ میں نے بہت بار خوش ہونا چاہا مگر میں کسی روبوٹ کی طرح ہی رخصت ہوئی جس کے اندر کوئی احساسات اور جذبات نہیں تھے۔ لیکن میرے سارے احساس سسرال میں قدم رکھتے ہی جاگ اٹھے جب میں نے سامنے رسم کرتی ایک لڑکی کو دیکھا اور اسے دیکھ کر میں انتہائی چونک گئی۔ وہ وہی لڑکی صفیہ تھی جو ہسپتال میں ملتی رہی تھی، وہی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میری گاڑی سے۔ میں نے ہونک بنتے ہوئے پوچھا، تم یہاں؟ کہنے لگی، میں خود آپ کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں کہ آپ اس گھر کی نئی بہو ہیں، میں آپ کی دیورانی ہوں۔ میں تو سن کر دنگ ہی رہ گئی
کیونکہ میری دیورانی تو کوئی اور تھی جو میرے دیور کے ساتھ ساتھ تھی۔ پھر یہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس سے پہلے میں اس سے اپنی الجھن کا حل مانگتی، اسی وقت میری ساس نے آگے بڑھ کر مجھے کہا، باتیں تو ہوتی رہیں گی، ابھی رسمیں کر لیں پہلے۔ مجھے باقی لڑکیاں اندر کمرے میں لے گئیں۔ اس گھر میں جو ہو رہا تھا وہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ پہلے ہی میں اس بات کو ہی ہضم نہیں کر پائی تھی کہ بڑے بھائی کی شادی ابھی ہوئی نہیں اور چھوٹے بھائی کی پہلے ہی ہو گئی، اور اب یہ پتہ چل رہا تھا کہ میرے دیور کی دو بیویاں تھیں، اور یہ بات میری ساس نے چھپائی تھی۔ شادی کی رات میرا شوہر کمرے میں آیا، اس نے مجھ سے سلام لی اور نماز پڑھنے لگا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا شوہر بہت نیک ہے، میں ایسا ہی ہم سفر چاہتی تھی جو نیک اور صالح ہو۔ نماز پڑھ کے جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے پہلا سوال صفیہ کے بارے میں کیا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ میرے بھائی کی پہلی بیوی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کی ضرورت کیوں پڑی آپ کے بھائی کو؟ صفیہ کا بھولا بھالا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اس پر یہ ظلم کیوں ہوا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں تو 1-2 ماہ پہلے ہی باہر کے ملک سے آیا ہوں، اس لیے گھر کے معاملات کا مجھے اتنا معلوم نہیں، نہ ہی کسی کی ذاتی زندگی کوریدنے کا شوق ہے۔ تم اب آ گئی ہو نا، خود معلوم کر لینا۔ میں مسکرا کر رہ گئی۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ تھی، لیکن اس گھر میں آ کر میں خود الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس گھر کے لوگوں کی نفسیات کیا سمجھتے، میری خود کی نفسیات الجھ کر رہ گئی تھی۔ میری ساس اور چھوٹی دیورانی اکثر صفیہ پر ظلم کرتی تھیں، جس پر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ وہ روز صبح اٹھ کر گھر کے کام کرنے شروع ہو جاتی تھی، مگر پھر بھی گھر کا کوئی فرد اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ بیچاری سیدھی سادی سی تھی، کسی کے آگے بولتی بھی نہ تھی، مگر اس کا شوہر تک اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے صفیہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تمہارے شوہر نے تمہارے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں کر لی؟ تو بیچاری روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی بچپن کی منگیتر ہوں، مگر وہ کسی اور کو پسند کرنے لگا، اس لیے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ میں یتیم تھی، اس لیے دادا نے میری سرپرستی کرتے ہوئے زبردستی ہم دونوں کزنز کی شادی کر دی، لیکن اس نے اور اس کی ماں نے کبھی مجھے تسلیم نہیں کیا، اور دادا کے مرتے ہی اس نے 1 سال پہلے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ میں تو شروع دن سے ہی اس گھر میں نوکرانی بن کے رہ رہی ہوں، مجھے اب عادت ہو گئی ہے۔ صفیہ کی داستان سن کر مجھے اس سے بہت ہمدردی ہو گئی تھی اور میری اس سے دوستی ہو گئی۔ میری ساس اور دوسری دیورانی کو یہ پسند نہیں تھا، مگر مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے کلینک سے تھکی ہاری شام کو آتی تو وہ میرے لیے گرم گرم کھانا لے آ جاتی۔ صبح بھی میرے کمرے کی صفائی وہی کرتی تھی۔ میں اپنی شادی سے خوش تھی، مگر کچھ عرصے سے جانے کیوں شوہر کا رویہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ جانے اس کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مجھ سے لڑنے کے جیسے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ ایک بار میں اپنے میکے گئی تو واپسی پر میرا کزن مجھے چھوڑنے آیا، اور اس بات کا میرے شوہر کو پتہ چل گیا۔ وہ مجھ پر شک کرنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ میرے خلاف کیوں ہو رہا ہے۔ صفیہ کہنے لگی، بھابھی ساس نے ہی تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف کیا ہے، مگر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ابھی تک تو میری ساس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا تو برا بھی نہیں کیا تھا، پھر وہ بھلا ایسے کیوں کرے گی؟ انہی حالات میں مجھے خوشخبری مل گئی۔ میری ساس نے سارے اختلافات بھلا کر مجھے گلے سے لگا لیا، کیونکہ میں اس خاندان کو پہلا وارث دینے جا رہی تھی، تو ان کا رویہ بھی بدل گیا۔ مجھے ساس کہتی تھی کہ صفیہ سے دور رہو، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، وہی تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف کرتی ہے۔ میں الجھ کر رہ گئی، کون سچا تھا اور کون جھوٹا، مگر مجھے صفیہ پر اعتبار تھا۔ وہ بے ضرر سی لڑکی تھی جس کو میری صورت ایک ہمدرد ملا تھا، جس سے وہ دل کی باتیں کر لیتی تھی۔ میرے شوہر کو جب پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ بہت خوش ہوا، میرے لیے قیمتی تحفے لایا اور میرا بہت شکریہ ادا کیا، اور اپنے رویے پر معافی بھی مانگی، اور میں نے اس سے معاف کر دیا۔ میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ لیکن ایک بات جو مجھے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے میرے شوہر کو کیا ہوا تھا، کس نے انہیں میرے خلاف کیا تھا، صفیہ نے یا ساس نے؟ کیونکہ صفیہ تو میرے ساتھ شروع دن سے ہی مخلص تھی۔ میں نے سوچا کہ کوئی نہیں، تھوڑا وقت گزرے گا تو یہ راز بھی سامنے آ ہی جائے گا۔ میرا شوہر میری بہت خدمت کرتا تھا، روز رات کو میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آتا۔ گھر کا ماحول اس خبر سے بہت اچھا ہو گیا تھا، مگر میں کئی دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ صفیہ کچھ پریشان سی ہے۔ اس نے مجھے مبارک بھی بجھے بجھے انداز سے دی تھی۔ میں ٹھٹک گئی کہ کہیں میری ساس ٹھیک تو نہیں کہہ رہی اس کے بارے میں۔ میں نے صفیہ پر نظر رکھنی شروع کی
مگر وہ واقعے میں میرے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی میں نے اسے کبھی اپنے شوہر سے بات کرتے دیکھا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا، کیا بات ہے صفیہ، تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی، بھابھی میں اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے پریشان ہوں۔ میں دنگ رہ گئی کہ میرے لیے پریشان ہو، مگر کیوں؟ کہنے لگی، چھوڑو بھابھی، تمہیں یقین نہیں آئے گا، اور چلی گئی۔ میں الجھن میں رہ گئی کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ اتنی مشکوک بات کیوں کر گئی ہے۔ اسی دوران میرے ساتھ ایک بہت عجیب معاملہ ہوا۔ میرے پیٹ میں اچانک درد ہونے لگا، میری حالت خراب ہو گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ میں ہسپتال میں ہی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ تم نے کچھ غلط کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے تمہارا حمل ضائع ہوتے ہوتے بچا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں تو وہی کچھ کھا رہی تھی جو میرا شوہر یا ساس یا پھر صفیہ لاتی تھی۔ ان تینوں پر ہی میں شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری ساس نے تو جب سے میرے حاملہ ہونے کی خبر سنی تھی مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا، تو وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا دیور اور میری چھوٹی دیورانی تو اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اور وہ بھی ایسے نہیں تھے۔ پھر کس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ مجھے صفیہ کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے پریشان ہے۔ پھر اس نے کئی بار مجھے کہا تھا کہ بھابھی اپنا دھیان رکھا کرو۔ میں نے اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیا اور میرے ساتھ یہ حادثہ ہوتے ہوتے بچا۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے جاتے ہی صفیہ سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ میرے ساتھ کون غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میرا خیال تھا کہ وہ میری ساس پر الزام لگائے گی کہ اس نے یہ سب کرنے کی کوشش کی ہے، یا پھر اپنی سوتن اور دوسری دیورانی کا نام لے گی، مگر اس نے جس کا نام لیا وہ سن کر مجھ پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے اور بے اختیار میں نے صفیہ کو پیچھے کی طرف جھٹک دیا، جیسے یقین نہ رہا ہو۔ صفیہ نے کہا تھا کہ بھابھی آپ کا شوہر آپ پر ظلم کرتا ہے۔ میں نے دیورانی کو کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا شوہر میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتا، وہ میری بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، روز رات کو تب تک نہیں سوتا جب تک میں گہری نیند نہ سو جاؤں، اتنا خیال کرتا ہے۔ صفیہ کچھ کہنے لگی تھی کہ میں غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلی آئی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا کہ صفیہ نے یہ کیا کہہ دیا۔ بھلا میرا شوہر میرے اوپر یہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اتنا خوش ہے اور میری بے انتہا خدمت کرتا ہے، مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے صفیہ کی بات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اس سے بات چیت ہی ختم کر دی تھی۔ ایک دن میں دفتر جانے لگی تو وہ کہنے لگی، بھابھی تمہیں میری بات پر یقین نہیں، مگر سچ یہی ہے کہ تمہارا شوہر ہی ہے جو تم پر ظلم کرتا ہے، یہ خدمت وغیرہ سب ایک ناٹک ہے، اسے یہ بچہ چاہیے ہی نہیں۔ میں نے خود اسے ایک دن فون پر باتیں کرتے سنا تھا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی میری بات کا یقین کرو، میں ہرگز بھی جھوٹ نہیں بول رہی، بھلا مجھے جھوٹ بول کر کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میں تو تمہارے لیے بھلا ہی کر رہی ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی بھلا اس سے میرے شوہر کے خلاف جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ اس کا کون سا کوئی فائدہ ہونا ہے ہم میاں بیوی کو لڑوا کر؟ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں نظر رکھوں گی اس پر۔ میں نے اپنے شوہر کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ وہ کیا کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، سب پر میں نے دھیان دینا شروع کیا، مگر مجھے کچھ بھی قابل گرفت چیز یا منظر نظر نہیں آیا۔ وہ اسی طرح میری خدمت کرتا تھا، میرے لیے روز نئی سے نئی چیزیں لاتا، یہاں تک کہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے بھی اس نے ابھی سے شاپنگ شروع کر دی تھی۔ میں نے چھٹی والے دن بھی اسے کہیں باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا فون بھی چیک کیا، مگر سب کچھ ٹھیک تھا۔ صفیہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ فضول میں شک و شبہات پال رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آج کے بعد میرے شوہر کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، میں کچھ نہیں سنوں گی۔ میں نے بہت سختی سے بات کی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، بھابھی تم اس گھر میں آنے سے پہلے مجھے جانتی ہو، میری فطرت سے آگاہ ہو، میں نے کبھی اپنے شوہر اور سوتن کے خلاف کچھ نہیں بتایا تمہیں، کبھی تو تمہارے شوہر کے خلاف اپنی طرف سے باتیں کیوں کروں گی؟ سچ ہی بات کر رہی ہوں، وہ دھوکہ دے رہا ہے تمہیں۔ میری بات کا یقین نہیں تو ایسا کرنا کہ آج رات لازمی وضو کر کے سونا، تمہیں اپنے شوہر کی ساری سچائی پتہ چل جائے گی۔ میں راضی ہو گئی اور کہا، ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر یہ بھی کر لیتی ہوں۔ رات کو شوہر کے آنے سے پہلے میں نے وضو کر لیا اور لیٹ گئی۔ اس نے روز کی طرح میرا سر دبایا اور میں نے آنکھیں بند کر لی تاکہ اسے لگے میں گہری نیند سو گئی ہوں، جیسے روز ہوتا تھا۔ مگر آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں جاگ رہی تھی تاکہ شوہر کا راز معلوم کر سکوں۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک میری تو جان نکل گئی۔
جب اپنے شوہر کو ایک انجیکشن تیار کرتے دیکھا، اس نے انجیکشن سے وہ دوائی پانی میں انجیکٹ کر دی۔ میری عادت ہے کہ میں رات میں اکثر اٹھ کر پانی پیتی ہوں۔ اس نے اسی پانی میں دوا انجیکٹ کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں جاگ ہی رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال اٹھائی اور کہا، ہاں مجھے یاد ہے، صبح 10 بجے میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اپنے شوہر کا سونے کا انتظار کیا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تو میں جلدی سے اٹھی اور باسکٹ سے اس انجیکشن کی ڈبے کو نکال کر اس کا نام پڑھا اور میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ یعنی صفیہ بالکل سچ کہہ رہی تھی، میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ ایسی دوا تھی جس کے مسلسل استعمال سے میں اپنے بچے سے محروم ہو جاتی۔ ایک باپ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جان کے در پر ہو جائے جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں؟ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ روز مجھے سونے کے بعد یہی انجیکشن دیتا ہوگا۔ باقی کی ساری رات میری یہی سوچتے گزری کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے؟ یہی وجہ ہو سکتی تھی، ورنہ وہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا؟ کون تھی آخر وہ؟ سوچتے سوچتے مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر نے 10 بجے کسی سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے سوچا اس کا پیچھا کر کے معلوم کروں گی کہ وہ کس سے ملنے جا رہا ہے۔ اگلے دن میں اٹھی تو سب سے پہلے صفیہ میرے پاس آئی اور پوچھا، بھابی راز کا پتہ چلا؟ میں نے افسردگی سے سر ہاں میں ہلایا اور کہا، پتہ نہیں وہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ صفیہ جوش سے کہنے لگی، بھابی کسی عورت کا چکر ہی لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ میں نے اکثر ان کو فون پر باتیں کرتے سنا ہے۔ آپ تو جانتی ہیں میں رات گئے تک کچن کے کام کرتی رہتی ہوں۔ آپ کے سونے کے بعد وہ لان میں آ کر گھنٹوں فون میں لگے رہتے تھے، اس لیے تو آپ کو کہا ہے کہ محتاط رہیں۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ عورت کا چکر۔ 10 بجے سے پہلے میرا شوہر گھر سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تھا۔ جس میز کی طرف وہ گیا تھا وہاں پہلے سے ہی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے میرے شوہر کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں بری طرح ٹوٹ گئی کہ میرا شوہر ایک دھوکے باز شخص ہے۔ میں ان دونوں کے سر پر پہنچی تو مجھے دیکھ کر دونوں کے رنگ فک ہو گئے۔ میرا شوہر انتہائی حیران ہو کر کہنے لگا، تم یہاں؟ میں نے شوہر کو اگنور کرتے ہوئے اس لڑکی کو مخاطب کیا اور پوچھا، کیا تم جانتی ہو یہ آدمی شادی شدہ ہے؟ وہ ڈر کر سر ہاں میں ہلا کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں۔ میں چیخ پڑی، پھر تمہیں میرے شوہر کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میرا شوہر گھبرا گیا اور مجھے کہنے لگا، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور روتی ہوئی وہاں سے گھر آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صفیہ میرے پاس آئی اور مجھے مشورہ دیا کہ بھابی آپ کچھ دنوں کے لیے ناراض ہو کر گھر چلی جائیں، ان کو بھی پتہ چلے اور وہ معافی مانگے۔ میں نے کمرے میں آ کر سامان سمیٹنا شروع کیا۔ جب تک میرا شوہر گھر آیا تب تک میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے منانے ضرور آئے گا، مگر ایک ہفتہ گزر گیا اور کوئی خیر خبر نہ لی اس نے۔ میں بھی غصے میں تھی، اس لیے فون نہیں کیا۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بہت برا تھا، لیکن مجھے پھر بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ غلطی پر ہونے کے باوجود مجھے لینے کیوں نہیں آیا۔ صفیہ کو میں جب بھی فون کرتی بس وہ یہی کہتی کہ یہاں مت آنا بھابی، بہت حالات خراب ہیں، اور میں بس جانے سے رک جاتی۔ ایک دن میں اپنے کزن کے ساتھ ہسپتال گئی تو واپسی پر ہم دونوں کو بھوک لگی۔ وہ کہنے لگا، چلو ایسے کرتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں۔ میں اور وہ ایک ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ وہاں بیٹھ کر جیسے ہی میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے اپنا شوہر نظر آیا۔ وہ صفیہ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً موبائل نکالا، رخ موڑ کر صفیہ کو کال کرنے لگی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے سچ بولتی ہے یا جھوٹ، کیونکہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے پوچھا، صفیہ کہاں ہو تم؟ تو کہتی، بھابی آپ کے شوہر یعنی جیرجی کے ساتھ باہر آئی ہوئی ہوں، کیونکہ گھر میں ان سے ساس کی موجودگی میں بات نہیں کر سکی اتنے دنوں سے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیسی بات؟ کہنے لگی، بھابی تمہاری ہی بات کروں گی نا، میں انہیں یہاں پر سمجھانے لائی تھی کہ وہ آپ کو منا کر گھر لے آئیں۔ میں نے فون بند کر دیا اور مجھے خود پر شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے کیوں صفیہ پر شک کیا۔ میں اپنے شوہر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ دن گزرتے گئے، 1 مہینہ گزر گیا، مگر سسرال والوں کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ اماں نے مشورہ دیا کہ ایک بار خود جا کر دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اکیلی جاتی۔ امی نے کزن کو بلوایا کہ جاؤ بہن کو چھوڑاؤ۔ میں اس کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ گھر میں شاید کوئی نہیں تھا، ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گئی
اور جو ہی دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرے شوہر نے صفیہ کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو، ہم دونوں پھر ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے۔ میں نے تالیاں بجائیں اور کہا واہ واہ، تو میرے پیچھے یہ سب چل رہا تھا۔ اپنے شوہر سے زیادہ تعجب مجھے صفیہ پر ہو رہا تھا کہ کیسے وہ میری پیٹھ پیچھے یہ سب کر رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد گھبرا گئی تھی، میرے پاس سے گزر کر جانے لگی تو میں نے بازو سے پکڑ کر روک لیا اور کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ سارا کھیل تم نے ہی تو شروع کیا تھا اور اب وضاحت دیے بغیر کہاں جا رہی ہو؟ شور سن کر میری ساس اور دیور بھی اپنے کمروں سے نکل آئے۔ میں نے کہا پوچھے صفیہ سے، میرے شوہر کے کمرے میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ صفیہ اب تک سنبھل چکی تھی، کہنے لگی تمہارا شوہر تھا مگر اب نہیں رہے گا، یہ ابھی تمہیں طلاق دے گا۔ میں نے غصے میں کہا بی بی اس حالت میں طلاق نہیں ہو سکتی، اور طلاق تو میں خود لوں گی، مگر پہلے تم سے پوچھنا چاہوں گی کہ میرا گھر کیوں خراب کیا تم نے؟ میرا شوہر غصے سے کہنے لگا تمہارا گھر صفیہ کی وجہ سے نہیں، تمہارے ساشی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کے ساتھ تم اس وقت آئی ہو۔ اس نے میرے پیچھے کھڑے میرے کزن کو دیکھ کر کہا۔ میں دنگ ہی تو رہ گئی تھی، یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایسا کیسے وہ سوچ سکتا ہے؟ میں نے دکھ سے اس کو دیکھا اور اپنے کزن کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ جس کے ساتھ تم مجھے جوڑ رہے ہو نا، وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے بے یقینی سے صفیہ کو دیکھا جو نظریں چرا گئی تھی اور کہنے لگا مگر صفیہ نے تو کہا تھا کہ… اوہ اب مجھے سارے کھیل کی سمجھ آ گئی۔ ساس ٹھیک کہتی تھی، وہ صفیہ ہی تھی جو شروع دن سے اس سارے کھیل میں شامل تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا یہ آپ کو میرے خلاف اور مجھے آپ کے خلاف بھڑکاتی رہی، اس کے کہنے پر تو میں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر تم پر ظلم کرتا ہے۔ صفیہ کی تو وہ حالت ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ چپ کیوں کھڑی ہو، جواب کیوں نہیں دیتی کہ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ وہ ایک دم چلائی اور کہا ہاں میں نے کیا یہ سب، اس سارے کھیل کے پیچھے میں ہی تھی جو چاہتی تھی کہ ان دونوں کا گھر برباد ہو جائے۔ بچپن سے اپنے ساتھ ناانصافیاں ہوتے دیکھتی آ رہی ہوں۔ ہر کوئی مجھ سے زیادہ اس گھر کے بیٹوں کو اہمیت دیتا ہے، نہ میرے ماں باپ کو کوئی پوچھتا تھا اور نہ ان کے مرنے کے بعد کسی نے میری فکر کی۔ میں احسن کو پسند کرنے لگی تھی بچپن سے ہی، مگر یہ باہر کے ملک چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دادا نے زبردستی میری شادی اس گھر کے چھوٹے بیٹے سے کر دی تاکہ میں اپنے باپ کی جائیداد لے کر کہیں چلی نہ جاؤں۔ اگر مجھ سے سب اچھا سلوک کرتے تو میرے اندر حسد اور نفرت پیدا نہ ہوتی۔ مجھے اس گھر کی بہو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ میرے شوہر کی اس کی پسند سے دوسری شادی کروا دی گئی۔ میں کونے کی ہو کر رہ گئی۔ احسن باہر سے آیا تو میری پرانی محبت جاگ اٹھی، لیکن میرے سوچنے سے بھی پہلے میری ساس نے احسن کی منگنی پکی کر دی۔ میں اسے اپنی محبت کے بارے میں بتا ہی نہ سکی۔ وہی تو میرے ساتھ اچھے سے پیش آتا تھا، جب سب میرے خلاف ہوتے تھے تو وہ میری حمایت کرتا تھا، اسی لیے مجھے اپنی زندگی میں وہی چاہیے تھا۔ میری ساس نے مجھے منگنی پر بھی لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسی دن ساری پلاننگ کر لی کہ مجھے کیسے اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنا ہے جو احسن کی دلہن بن کر آنے والی تھی۔ میں منگنی والے دن جان بوجھ کر جویریہ کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، پھر اسپتال میں بھی جان بوجھ کر میں اس سے ملتی رہی تاکہ ہم دونوں اس کی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جان لیں، وہ مجھ پر اعتبار کر لے۔ جیسے ہی جویریہ دلہن بن کے اس گھر میں آئی، میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس سے اس ساس اور اپنی سوتن کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی میں نے احسن کو بھی اس کی بیوی کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ احسن میری بات پر یقین کرتا تھا، اس لیے اس کا موڈ اپنی بیوی کی طرف سے خراب رہنے لگا۔ میں نے کہا تمہاری بیوی اپنے کزن سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ تمہارے ساتھ ناخوش ہے۔ بہت جلد میں احسن کو اتنا بدگمان کر دیتی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، مگر جویریہ حاملہ ہو گئی اور وہ اپنے بچے کی خاطر وہ پھر سے اپنی بیوی کی طرف پلٹنے لگا۔ مجھے لگا سب خراب ہو گیا ہے، اسی لیے میں نے اب سوچا کہ بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف کرنا پڑے گا۔ میں نے جویریہ کو کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا شوہر تم پر ظلم کرتا ہے۔ میں نے بیچ میں ایک بار اسے غلط دوا بھی کھلا دی تاکہ اس کا بچہ نہ رہے اور اس کا شوہر غصے میں اسے طلاق دے دے، مگر یہ بچ گئی۔ اس لیے مسلسل میں کوشش کرتی رہی کہ اسے اس کے شوہر کے مکمل خلاف کر دوں۔ پھر ایک دن میں نے جان بوجھ کر غلط انجیکشن احسن کو دیا کہ یہ رات کو اپنی بیوی کے پانی میں ملانا ڈاکٹر نے کہا تھا۔ دوسری طرف میرے کہنے پر جویریہ جاگ رہی تھی
اور اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کی یہ حرکت دیکھی۔ اس کا دل مزید خراب کرنے کے لیے میں نے اپنی ایک دوست سے اسے ملنے بھیج دیا کہ اسے نوکری کی ضرورت ہے۔ مجھے علم تھا کہ جویریہ اپنے شوہر کے پیچھے ضرور جائے گی، اور یہی ہوا۔ اپنے شوہر کو ایک غیر عورت کے ساتھ دیکھ کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میرا کام شروع ہوا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ احسن اسے لینے نہ چلا جائے۔ میں نے کہا تمہاری بیوی کہتی ہے کہ وہ طلاق لے کر اپنے کزن سے شادی کر لے گی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے ٹوٹے دل پر مرہم رکھنا شروع کر دیا اور وہ بھی میری طرف مائل ہونے لگا، مگر اب پھر سے تم سب لوگوں نے میرا بنا بنایا کھیل برباد کر دیا۔ میں تو اس کی کہانی سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی تنہائی نے اسے حاسد اور نفرت کرنے والا بنا دیا تھا۔ اس کی سائیکی ہی اس طرح کی بن گئی کہ وہ ہر حد پار کر گئی۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے معافی مانگی۔ میرے کہنے پر اس کے شوہر نے اسے طلاق نہ دی۔ میں اب اس سے احتیاط کرتی تھی کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر کچھ عرصے بعد اس نے خود ہی عدالت کے ذریعے خلا لے لی اور اپنے حصے کی جائیداد کے لیے مقدمہ بھی کر دیا۔ ہم نے اس کے حصے کا سب کچھ اسے دے دیا۔ وہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں خوش تھی کہ اس کا سایہ ٹل گیا۔ اگر اس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو جاتا تو میں کہیں کی نہ رہتی۔ میرے شوہر نے بھی وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ کہیں نظر بھی آئی تو اسے نہیں دیکھیں گے۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا اور ہم سب بہت خوش تھے۔ مجھے امید تھی کہ اب آگے میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، کیونکہ برا کرنے والی چلی گئی تھی۔